ہم ایک ایسے دولت مند شخص کے بارے میں جانیں گے جس کی کنچیاں 300 اونٹوں پر لادی جاتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بہت مال و دولت سے نوازا۔ وہ شخص قارون ہے جس کا مال خزانہ اور وہ خود بھی زمین میں دھس گیا۔ آئیے جانتے ہیں قارون کے بارے میں۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتیاں کی اور ہم نے اسے خزانے دیے جس کی کنچیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے چاچا یسہر کا بیٹا تھا۔ وہ بہت ہی طاقتور اور حسین مرد تھا۔ لوگ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اسے نور بلایا کرتے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا، اور اس کے علاوہ وہ خوش مزاج، خوش اخلاق اور با اخلاق انسان تھا۔ وہاں کے لوگ اس کا بہت ادب اور احترام کیا کرتے، لیکن دولت کے آ جانے کے بعد وہ بدل گیا۔ وہ اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن بیٹھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم ہوا تو اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ عہد کیا کہ وہ بھی اپنے مال میں سے زکوٰۃ کے پیسے نکالے گا۔ جب اس نے مال کا حساب لگایا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلتی ہے۔ اس پر حرص اور لالچ کا بھوت سوار ہو گیا۔ وہ نہ ہی صرف زکوٰۃ کے خلاف ہوا بلکہ وہ وہاں کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام تم سے تمہارا مال چھیننا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس خبیث نے موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگشتہ کرنے کے لیے اس نے ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات کے لیے راضی کر لیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے مخاطب تھے، اس وقت قارون نے آپ کو ٹوکا اور کہا کہ آپ کا فلاں عورت کے ساتھ آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت کو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے دریا کو پھاڑ دیا اور اس دریا سے بنی اسرائیل کو صحیح سلامت پار کرایا اور فرعون کی قید سے نجات دی، سچ کہہ دیں کہ واقعہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس بات پر وہ عورت کانپنے لگی اور کہنے لگی، اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ میں آپ پر بہتان لگاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات سننے کے بعد سجدہ شکر ادا کیا۔ آپ نے سجدہ شکر کے بعد اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اپنا غضب اور قہر قارون پر نازل فرما۔ آپ مجموعے سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، جو قارون کا ساتھی ہے وہ کھڑے رہیں اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے علاوہ تمام بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ زمین قارون کو پکڑ لے۔ زمین نے قارون کو آدھا دھسا لیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا اور وہ پھر زمین میں کمر تک دھس گیا۔ دیکھنے کے بعد قارون رونے لگا اور رشتے کا واسطہ دینے لگا۔ آپ نے کوئی بات نہ سنی اور وہ پورا زمین میں دھس گیا۔ وہ دو ملعون وہاں کے لوگوں کو کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسایا تاکہ وہ ان کا مال اور دولت پاس رکھ لیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ قارون کا مال اور گھر زمین میں دھس جائے، اور اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور قارون کا گھر اور دولت زمین میں دھس گیا۔ یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ طرز ہدایت دیتا ہے کہ اللہ مال و دولت اگر عطا کریں تو اس کا صدقہ اور زکوٰۃ ضرور نکالیں، اور اپنے مال پر کبھی تکبر اور غرور نہ کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی دولت دیتا ہے اور وہ جب چاہے لے سکتا ہے۔